زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، اور امت کے امیروں نے اور توڑا ہے، جلایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ اہل بیت ہینا حیدر، ہمارا ٹاپک ہے در بطول، اور در بطول میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ توحید اور جناب فاطمۃ الزہرا۔ سورہ توحید قرآن کی بہترین صورت، جس میں اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار کا حسب نامہ، جس میں پروردگار کہہ رہے قل هو اللہ احد، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر ہم صورت کو دیکھیں، اس میں جو ٹوٹل حروف پروردگار نے استعمال کیے ہیں، اگر ہم ٹوٹل حروف دیکھیں، جیسے کل ہو واللہ احد، یہ 4 حروف ہیں، پہلی آیت میں 4 حروف ہیں۔ اس پوری صورت میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پروردگار نے 47 حروف استعمال کیے ہیں، 4 اور 7 47، اور 47 کو اگر ہم ملائیں تو 4 اور 7 11 کا عدد منسوب ہے مولائے کائنات سے، سبحان اللہ۔ میرے سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ مولا علی کے بہت فضائل بیان کرتی ہیں، تو جب مولا علی کے اتنے فضائل ہیں، پروردگار نے انہیں اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، تو قرآن میں سورہ علی کیوں نہیں ہے؟ پروردگار کو چاہیے تھا جب سورہ محمد ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ بقرہ کو اگر ہم اردو میں کنورٹ کریں تو گائیں، یعنی گائے کے ٹاپک پہ بھی پروردگار نے 2 سپاروں والی سورت نازل کر دی، تو سورہ بقرہ ہمیں ملتی ہے، سورہ فیل ہمیں ملتی ہے، تو سورہ علی کیوں نہیں ملتی؟ میں نے کہا پروردگار نے سب کچھ رکھا ہے قرآن میں، بس چھپا دیا ہے، کیونکہ مولائے کائنات کا کہنا یہ ہے کہ کون ہے جو ہماری فضیلتوں کا بوجھ برداشت کر سکے، کس میں اتنا دم ہے جو ہماری فضیلتوں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ ہماری فضیلتوں کا بوجھ یا تو ملک مقرب اٹھا سکتا ہے یا منشنا، جسے ہم چاہیں۔ ملک مقرب، ہر ملک نہیں، ہر فرشتہ نہیں، فرشتے تو لا تعداد ہیں، ہر فرشتہ بھی مولائے کائنات اس گھرانے کے فضیلتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ملک مقرب۔ اچھا، عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، فصاحت و بلاغت والی زبان ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر ہم قریب کی چیز کے لیے مخاطب کریں، لفظ استعمال کریں تو قریب، نزدیک، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں، قریب کا بھی وہی مطلب ہے، نزدیک کا بھی وہی مطلب ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں قریب کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں اور 4 مختلف حالتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ قریب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں قرب۔ اگر ہم عام الفاظ میں قرب استعمال کریں تو قریب کے مطلب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں قرب اتنے فاصلے کو کہتے ہیں کہ جہاں ہاتھ بڑھا کے نہ میں اس شخص کو چھو سکوں، نہ وہ شخص ہاتھ بڑھا کے مجھے چھو سکے۔ کوئی اگر میرے سے اتنے فاصلے پہ بیٹھا ہو کہ نہ میں ہاتھ بڑھا کے اسے چھو سکوں، نہ وہ ہاتھ بڑھا کے مجھے چھو سکے، اتنے فاصلے پہ کوئی ہوگا تو اسے عربی زبان میں کہیں گے یہ قرب میں بیٹھا ہے، یہ میرے قرب میں بیٹھا ہے۔ پھر عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے دنوف۔ دنوف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہاتھ بڑھا کے میں اس شخص کو چھو سکوں اور وہ شخص ہاتھ بڑھا کے مجھے، کوئی اگر میرے سے اتنے قریب میں بیٹھا ہے تو کہ ہاتھ بڑھا کے مجھے چھو لے اور میں ہاتھ بڑھا کے چاہوں تو اسے چھو لوں، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے دنوف۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک چیز میرے قریب ہے اور وہ ہے میرا لباس۔ اتنے فاصلے پہ، جتنے فاصلے پہ یہ مجھ سے میرا لباس ہے، اتنے فاصلے پہ کوئی چیز ہو تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لدن۔ اور قرآن کے بارے میں پروردگار کا کہنا ہے کہ قرآن اس کے لدن سے آیا ہے، اتنے قریب سے جیسے یہ لباس میرے نزدیک ہے۔ اور اس لباس سے بھی زیادہ ایک چیز میرے قریب ہے اور وہ ہے میرا علم۔
میرا علم جو ہے وہ میری اندیت میں، جہاں میرا علم ہے ظاہر ہے میرے اندر ہے، میرے ذہن کے اندر ہے، اور جہاں اتنی قربت آئے وہاں عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اندیت۔ قرآن اس کے لدن سے آیا ہے لیکن اہل بیت اس کی اندیت سے آئے ہیں، اتنے اندر ہیں اس کے کہ ان کے بغیر پروردگار کا کہیں پہ بھی جانا ممکن نہیں ہے۔ پروردگار جہاں بھی جائے گا اہل بیت ساتھ ساتھ ہوں گے، کیونکہ اہل بیت اس کی اندیت میں رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہینا آپ نے ہمارے گھر آنا ہے لیکن اپنا علم چھوڑ آئیے گا، تو یہ میرے لیے ناممکن بات ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ پروردگار کہیں آئے، ہم پروردگار سے ملیں اور یہ اہل بیت ساتھ نہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ جہاں جہاں اس کی خدائی ہے وہاں وہاں اہل بیت ہے۔ دیکھیں ہم نے بہت بار یہ حدیث پڑھی ہے کہ رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب بی بی فاطمہ الزہرا آتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، قرآن انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن نبی کی نبوت کہاں تک ہے؟ نبی کی نبوت ہم دیکھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہمیں نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جہاں جہاں عالم، مجھے نہیں پتا کتنے عالم ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ پروردگار کا اپنے بارے میں کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اب جہاں جہاں تک ربوبیت ہے وہاں وہاں تک رسالت ہے، تو سوچئے فاطمہ زہرا کا کیا مرتبہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سورہ توحید میں ہم دیکھتے ہیں کہ 47 لفظ پروردگار نے استعمال کیے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ علی کیوں نہیں ہے، سورہ علی بھی موجود ہے۔ پروردگار نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ علی کے نام کے عدد، کیونکہ علم العداد ہمارے ائمہ طاہرین کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ ائمہ طاہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم قرآن کی کسی آیت کے مطلب تک نہیں پہنچ پا رہے ہو تو اس کے عدد نکال لو، اس کا مطلب تمہارے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ تو پروردگار نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ مولائے کائنات کے نام کے عدد لیے ہیں جو کہ 110 ہیں۔ 110 ہی آیتیں سورہ کہف میں رکھ کے سورہ کہف علی کے نام کر دیا۔ اب چاہے سورہ کہف کہہ لیں یا سورہ علی کہہ لیں، بات برابر ہی ہے۔ اسی لیے سر حسین نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک جب بھی کسی سورت کی تلاوت کی ہے سر حسین نے تو سورہ کہف کی تلاوت کی ہے۔ بتانا سر حسین یہ چاہ رہا تھا میرا مر کے میرے بابا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تمہارا زندگی میں علی کے بغیر گزارا کیسے ممکن ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سورہ توحید ہم دیکھیں تو اس کی اگر ہم پہلی آیت دیکھیں تو پہلی آیت میں جو پروردگار نے حرف استعمال کیے ہیں، پوری سورت میں 47 حروف ہیں لیکن پہلی آیت میں جو حرف استعمال ہوئے ہیں وہ 11 ہیں۔ کل کے 2 ہیں، ہوا کے 2 ہیں، اللہ کے 4 ہیں اور آحد کے 3، ٹوٹل 11 حروف، اور 11 عدد منسوب ہے مولائے کائنات سے۔ اور اس سے اگلی جو سورت ہے اللہ الصمد، اس میں 9 حروف استعمال ہوئے ہیں اور 9 کا انسا منسوب ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے۔ دیکھیے سورہ توحید جو اللہ کا نسب نامہ ہے، جس کے بارے میں پروردگار کا خود کا کہنا یہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ سورت نازل ہوا ہے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے جو قرآن میں غور و فکر کرنے والے ہوں گے۔ 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں تھا سورہ توحید۔ سورہ توحید نازل ہوا ہے آج کل کے زمانے میں جو قرآن میں غور و فکر کریں، جو تدبر کریں قرآن میں۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کی جو ظاہری زندگی ہے وہ 18 سال ہے۔ بالکل اسی طرح سے 18 سال زندگی ہے جناب مولا علی اکبر کی۔ اور جناب علی اصغر کو دیکھیں تو جناب علی اصغر کی بظاہر زندگی ہے 6 مہینے۔ 9 رجب کو شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے اور 9 محرم کو شہزادہ پورے 6 مہینے کا ہو گیا۔ کہتے ہیں امام حسین نے ایک دن کی مہلت مانگی تھی، ایک دن کی مہلت مانگی نہیں تھی، ایک دن کی مہلت دی تھی تاکہ جناب علی اصغر پورے 6 ماہ کے ہو جائیں۔ 6 ماہ کو اگر ہم دیکھیں تو 180 دن بنتے ہیں اور علم العداد میں 0 کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ جناب علی اصغر کی زندگی میں بھی لفظ 18 ہی ہے۔ کیا ربط ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کے 18، جناب مولا علی اکبر کی زندگی کے 18 اور جناب علی اصغر کی زندگی کے جو دن ہیں 180، اور ان کو اگر ہم تھم کریں، سم اپ کریں تو وہ بھی 18 ہی بنتے ہیں۔ جہاں ذکر آیا ہے جناب علی اکبر کا اور جناب علی اصغر کا تو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے
کہ دونوں کے جو نام ہیں دونوں میں اکبر اور اصغر میں دونوں میں 4 حروف استعمال ہوئے ہیں. 4 حروف استعمال ہوئے ہیں اکبر میں اور 4 ہی حروف استعمال ہوئے ہیں اصغر میں. دونوں کی شروعات الف سے ہو رہی ہے. دونوں کا جو آخر ہے انجام ہے وہ رے ہے. لیکن اکبر میں کاف اور بے ہے جبکہ اصغر میں صاد اور غین ہے. اگر ہم دیکھیں تو صاد جو ہے یہ اصطلاحی لفظ ہے اور یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کو ہم نے صحیح کہنا ہو تو وہاں لفظ ہم صاد لکھ دیں گے. اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے, یہ چیز بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کو دیکھیں تو یہ شاعر نے بڑی خوبصورت ربائی کہی ہے. دونوں الہ کی الف سے ہوئے ہیں شاد. الہ اللہ سے لیا ہے. دونوں الہ کی الف سے ہوئے ہیں شاد. اکبر میں کن کی کاف ہے اصغر میں اس پہ صاد. اکبر میں کن کی کاف ہے. دیکھیں کن لفظ جو ہے یہ پروردگار جب چاہتا ہے کہ کسی چیز کو خلق کرے تو وہ کن کہتا ہے, فیکون, وہ خلق ہو جاتی ہے. پورا کن سمیٹے ہوئے ہے اکبر اپنی کاف میں. دونوں الہ کی الف سے ہوئے ہیں شاد. اکبر میں کن کی کاف ہے اصغر میں اس پہ صاد. اکبر میں بائے بسم ہے اصغر غنی نیاد. اکبر میں بائے بسم ہے. ایک بار واقعہ ہے کہ جناب مولائے کائنات تفسیر بیان کر رہے تھے سورہ الحمد کی ابن عباس سے. پوری رات گزر گئی. کون علی جو سمندر کو کوزہ کر دے, کوزے کو چاہیں تو سمندر کر دے. جب وہ سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے ہوں گے اور رات گزر جائے تو کیا کیا نہ بیان کیا ہوگا. یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور مولائے کائنات نے کہا ابن عباس بس اتنا سمجھ لو جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے, اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, اور جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. اور شاعر کہہ رہا ہے اکبر میں بائے بسم ہے اصغر غنی نیاد. یعنی کائنات سمٹ کے اکبر کی بے میں آ گئی ہے. یہ شاعر کی شاعری ہے. اصغر غنی نیاد رے بول اٹھی دونوں ہی رحمان زندہ باد. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا دسترخوان, اس گھرانے کی سخاوت بہت مشہور ہے. اس گھرانے کے دسترخوان بہت مشہور ہیں. جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا در بطول کا دسترخوان بہت مشہور ہے. در بطول سے امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جناب علی اکبر کا بھی دسترخوان. میں نے تاریخ میں دیکھا کہ امام حسن کا بھی دسترخوان بہت مشہور تھا, لیکن مغرب کے بعد کچھ دیر کے بعد سمٹ جایا کرتا تھا. باقی دسترخوان بھی سمٹ جایا کرتے تھے, لیکن جناب علی اکبر کا دسترخوان رات بھر اتنا سخی ہے اکبر. ان کی زندگی جو 18 ہے اس کا کیا ربط ہے. میں نے ایک سروے کیا تھا اپنی تمام دوست احباب جتنی بھی ہیں میری, ان سے میں نے سروے کیا کہ جب آپ نماز میں اللہ اکبر پڑھتی ہیں تو ذہن میں کیا اترتا ہے اللہ اکبر سے کہ اللہ کیسا ہے. کچھ تو سوچا جاتا ہوگا نا کہ اللہ کیسا ہے. آپ نے کیا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی جتنی بھی میری دوست اور احباب ہیں ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اللہ اکبر کے کیا معنی آپ کے ذہن میں آتے ہیں, کیونکہ نماز میں ظاہر ہے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے. زیادہ تر میری تقریباً سبھی دوستوں نے یہی کہا کہ اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. میں نے کہا اس طرح تو آپ نے اللہ کو محدود کر دیا. اللہ کے مقابلے پہ آپ سب کو لے آئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کو محدود کر دیا. آپ کا یہ کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کو محدود کر دینا ہے. قرآن میں ہم 3-4 مقام ایسے دیکھتے ہیں جہاں پروردگار خود کو یہ کہہ رہا ہے ان اللہ کان علی کبیرہ, میں کبیر علی ہوں, میں بڑا علی ہوں. تو اس بڑے سے کیا مراد ہے, اللہ اکبر سے کیا مراد ہے؟ قربان جاؤں اس گھرانے کے, اس در بطول کے قربان جاؤں کہ جنہوں نے جب علم دینے پہ آئے ہیں تو دریا بہا دیے ہیں. معصوم سے بھی یہی سوال ہوا تھا کہ اللہ اکبر کی کیا مطلب ہے. کہا اگر تم اس طرح سے دیکھتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کو محدود کر دیا, تم کفر کی طرف چلے گئے, تم شرک کی طرف چلے گئے. شیخ صدوق صاحب کی کتاب ہے التوحید, اور شیخ صدوق صاحب ہمارے مذہب کا اتنا بڑا نام ہے کہ مجتہد بننے کے لیے جناب شیخ صدوق صاحب کی کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. شیخ صدوق صاحب اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں نمازیں بے شک 5 ہیں لیکن اذانیں 3 ہیں. 3 اذانیں ہیں جو دی جاتی ہیں. فجر ہے، ظہرین ہے اور مغربین ہے. دیکھیں ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے نا وہ اس گھرانے سے ہی لیا ہے. قرآن میں دونوں طرح سے ہے، چاہے تو آپ مغرب عشاء ملا کے پڑھیں، چاہے تو ظہر اثر ملا کے پڑھیں، چاہے تو الگ الگ پڑھیں. لیکن جب غدیر میں اعلان ولایت ہوا اور رسول خدا نے تمام غدیر میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے کہا کہ علی کو مبارکباد دیں، تو اس میں بہت ٹائم لگ گیا. 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع کتابوں میں ملتا ہے کہ 1,40,000، کچھ کتابوں میں 1,70,000. دنیا بھر سے لوگ آئے تھے. آخری حج کا موقع تھا کہ ہم رسول کے ساتھ آخری حج ادا کر لیں. بہت ساری پبلک تھی. سب کے لیے لازم تھا کہ علی کو مبارکباد دیں کہ علی مومنین کے مولا ہو گئے. اس میں بہت ٹائم لگا، دن لگ گئے. اس دوران رسول خدا نے اذانوں کو مغرب عشاء کو ملا کے اذان دی اور ظہر اور عصر کو. تو ہم شیعان حیدر کرار نے کیونکہ غدیر سے منسوب ہو گئی تھی تو ہم نے مغربین بھی لے لی اور ظہرین بھی لے لی. تو شیعوں کے ہاں نمازیں بے شک 5 ہیں لیکن اذانیں 3 ہیں. اگر 3 اذانوں میں ہم دیکھیں تو شروع میں اللہ اکبر جو ہے وہ 4 مرتبہ ہے اور آخر میں 2 مرتبہ ہے. ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر آ رہا ہے. ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر آ رہا ہے. تو 3 اذانوں میں 6 کو اگر ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 18، یعنی ہر شیعہ دن میں 18 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اور یہی ہنسا ہے جو جناب فاطمہ الزہرا کا ہے، یہی ہنسا ہے جو جناب مولا علی اکبر کا ہے، یہی ہنسا ہے جو جناب مولا علی اصغر سے منسوب ہے. قربان ہماری جانیں اس پروردگار کے لیے جس نے اللہ اکبر کو ان کی عمروں میں سمیٹ دیا ہے. کسی نے مولا علی سے سوال کیا تھا، علی آپ بھی علی ہیں؟ وہ بھی خود کو علی کہتا ہے، جناب علی اصغر بھی علی ہیں. کہا وہ بھی علی ہے، اصغر بھی علی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تمہارا مولا علی ہے. آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہیں تک. انشاءاللہ در بطول ٹاپک کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آئیں گے. مجھے اجازت دیجیے. ذاکرہ اہل بیت ہینا حیدر. السلام علیکم.